بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے بلا تاخیر آج کی اس دینی اجتماع کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد المقیت محمدی مدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جی گرمی ہو رہی کیا؟ جواب دو ذرا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صحیح میں گرم ہے، گرم ہے ابھی الحمدللہ۔ رائے درود بنگلور سے زیادہ گرم ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت ایمانی حرارت میں بھی اضافہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ ایسے ٹھنڈے بیٹھے رہے تو کیا بولوں، تھوڑا سا چاہیے۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ڈھیلے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ چلے، بہت اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشهد ان نبینا محمدا عبده ورسوله امام المتقین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اما بعد۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی توصیفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو اس کی تعریف کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا بنایا، اور رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے ہر قسم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک یہ سانسیں چلیں تیری عبادت کی خاطر چلیں، جب تک اللہ رب العزت تو ہمیں زندہ رکھ، ہم تیری عبادت کرتے رہیں اور بندوں کے حقوق صحیح سے ادا کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بروز قیامت سیراب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، جمعیت کے ذمہ داران، عمائدین شہر، اس شہر رائے درگ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، مجھے موضوع دیا گیا ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ حقوق العباد کی اہمیت، جسے عام زبان میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ ہیومینٹی کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہیں، یہ مجھے سمجھانا ہے، اور اسلام میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ حقوق، حق، رائٹ، ہر انسان اس کو جانتا ہے، کیونکہ آج کا ماحول ہر انسان کو اپنے حق حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دنیا آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ اپنا حق کیسے حاصل کریں۔ مشہور مقولہ ہے، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لو، کہتے نہیں کہتے۔ تو انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حق کیسے حاصل کرے۔ غالباً بے توجہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسروں کے حقوق آپ کیسے ادا کریں۔ انسان لینا تو جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ ایک دانشور نے کہا، بہترین انسان وہ ہے جس کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا داری صرف جمع کرنے میں سعادت مندی نہیں ہے،
کہ ہر چیز بٹور لے، ہر چیز جمع کر لے، ہر چیز سمیٹ لے، ہر چیز کو اپنے قابو میں کر لے. یہ دانشوری نہیں ہے. عقل مندی، دانشوری اور حکیم وہ انسان ہے جو دوسروں کو دینا جانتا ہو، جو دوسروں کے لیے خرچ کرنا جانتا ہو اور دوسروں کے لیے قربانی دینا جانتا ہو. یہ آدمی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے اور حکیم ہے، عقل مند آدمی ہے. محترم سامعین، حقوق کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حق ایک ثابت چیز کو کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو ثابت ہو، یعنی آپ پر واجب ہو یا آپ کے ذمے کسی اور کی چیز واجب ہو، یا آپ کی چیز کسی اور کے سر پر واجب ہو، یہ حق کہلاتا ہے. حق دو معنوں میں ہے، ایک رائٹس کے معنی میں، ایک دوسرا باطل کے مقابلے میں آتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، باطل کے مقابلے میں بھی حق کو کہا گیا. اور اللہ کے نیک ناموں میں سے الحق بھی ہے. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. حق کی دو قسمیں ہیں، سب کو پتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور کیا جی دم نہیں سلو گا جی، زور سے بولو جی، ماشاءاللہ. آپ لوگ نہیں. کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. آپ لوگ ساتھ دیے تو ٹھیک ہے، نہیں ساتھ دیے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ زیادہ ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں جنت میں ساتھ رکھے اسی طرح. تو دو حق ہیں، ایک اللہ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہم نے قرآن مجید میں بارہا پڑھی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بارہا کہا ہے. صحیح مسلم کی معروف روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادْ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ، کہ تم بندوں کے حقوق ضرور ادا کرو گے. بندوں کے حقوق جو تم پر سر پر ہیں ان کو ادا کرو گے اور اس میں حق تلفی سے بچو گے، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کا حق دلوایا جائے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آنے سے پہلے حق ادا کر دو، جو تمہارے سر پر ہے اس کو ادا کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے پھر تم سے بدلہ لیا جائے گا اور حق والے کو حق دلوایا جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ قیامت تو اور ہے دور. ایسا نہیں ہے. مَمَّاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے. اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا تو کیا پتا موت کب آئے. کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آج سونے کے بعد کل صبح جاگیں گے؟ تو پھر کس بات کی دیر ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں. بندوں کے حقوق تو کیا، جانوروں کے حقوق بھی دلوائے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ جو بکری بے سینگ ہوتی ہے، بغیر سینگوں والی بکری، اس بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. اللہ اکبر. شریعت نے بندوں کے حقوق کے بارے میں اتنی باریکی استعمال کی، بتایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہے تو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور سب کے سامنے اسے بدلہ دلوایا جائے گا. ظلم معاف نہیں ہوتا ہے، ظلم معاف نہیں ہوتا ہے. ظالم ظلم کو آسان سمجھتا ہے، لیکن وہ پہاڑ ہے جو کل قیامت کے دن کہیں حدیث میں 70 گناہ بڑھ کر آئے گا، کہیں حدیث میں بے شمار گناہ بڑھ کر آئے گا. ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ظلم بھی ظلم ہے. لہذا اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث سے،
کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جیسے انسانوں کو اکٹھا کریں گے بدلہ دینے کے لیے، جانوروں کو بھی اکٹھا کریں گے، جانوروں کو بھی ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، کیونکہ میرا رب انصاف پسند ہے، انصاف پسند ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یا دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ انسان ظالم ہے، طبیعت کے اعتبار سے حریص ہے، لالچی ہے، خیر کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہر قسم کا خیر اس کے بٹورے میں ہو، اس کے بٹوے میں ہو، دنیا کا ہر خیر اس کے پاس ہو۔ اس کے حصول کے لیے جائز طریقے بھی استعمال کرتا ہے تو ناجائز طریقے بھی استعمال کرتا ہے۔ موٹی مثال میں دے دو، یہ زمین، اس زمین کے حصول کے لیے انسان اپنی جان لگا دے، اپنی عزت، اپنی مروت، اپنی غیرت سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اس کے پاس بہت معنی رکھتی ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بنگلہ بنا دے گا، حویلی بنا دے گا، گھر بنا دے گا، آشیانہ کھڑا کر دے گا، لیکن وہ غافل ہے۔ حقیقی گھر اس کا 2/6 وہی حقیقی گھر ہے جو قبر کے نام سے موصوف ہے، اور وہ اپنے حقیقی گھر سے غافل ہے۔ یاد رکھو یہ زمین کے جھگڑے کل اللہ رب العزت کے پاس اٹھائے جائیں گے۔ اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی کی بکریاں اینٹھی ہیں، کسی کا مال اینٹھا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن 70 گنا زیادہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے۔ زمین کو کیسے اٹھائے گا اس زمین کو، جب 70 گنا بڑھا کر کے اس کے گلے میں ٹھوپ دی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کے سامنے ظلم کا جھنڈا اس کے سر پر ہوگا، اور ظلم سر چڑھ کر بولے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ خائن ہے، یہ دھوکے دار ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ ڈاکو ہے، اس نے لوگوں کے حقوق مارے تھے، اس نے اپنی بہنوں کے حقوق مارے تھے، اس نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا، اس نے اپنے بھتیجوں کا حق مارا تھا۔ کل قیامت کے دن سب کے لیے لیبل لگا ہوگا، ہر دھوکے کا جھنڈا ہوگا، اور سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ یہ دنیا مانا کہ جب تک روح ہے، جسم میں جان ہے، تب تک پیاری لگتی ہے، لیکن جب جان نکل جاتی ہے تو دنیا یہ تمہیں بڑی ہیچ لگنے لگتی ہے۔ جب موت کے فرشتے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب سانس اکھڑنے لگتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھنے لگتے ہو موت کے فرشتوں کو، تو اس وقت دنیا کی ہر قیمت فدیے میں دینا چاہتے ہو، اس وقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مال تم نے کمایا ہے، جو مال تم نے ہڑپا ہے، جو مال تم نے اٹھایا ہے، جو مال تم نے غصب کیا ہے، سب چھوڑ کر جاؤ گے، کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنازے میں تمہارے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے، جنازے میں کوئی اور جگہ، بلکہ یہ جان لو یقین کے ساتھ، جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا، پتا نہیں کہ کفن بھی تمہارے پیسوں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، کسی نے رحم کھا کر تمہیں کفن دے دیا ہو۔ اور یاد رکھو، جب تک تم زندہ ہو، کچھ لوگ تم سے رحم کا سلوک نہیں کرتے، تم پر کوئی انہیں رحم نہیں آتا، لیکن جب تمہاری سانس اکھڑ جائے تو ہر کوئی تم سے رحم کرنے لگتا ہے، ہر کوئی تم سے مہربانی کرنے لگتا ہے، کوئی نہلانے کی خواہش، کوئی دھلانے کی خواہش، کئی تمہارے گھر والوں کو کھلانے کی خواہش کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ تم سے رحم دلی کرے، لیکن رحم دلی تو زندے میں ضروری ہے۔ جب سانس چل رہی ہے تب رحم دلی کرو اس کے ساتھ رحم دلی جب اس کی سانس چل رہی ہے۔ اکثر کی اہمیت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ الغرض، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کیوں کہی کہ اللہ کی قسم ہر آدمی کو بدلہ دلوایا جائے گا؟ قسم کیوں کہی؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، مصدوق ہیں، تصدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب نے سچا مانا ہے، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ بات بڑی اہمیت والی ہے، بندوں کے حقوق والی بات ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی۔ کل روز قیامت کسی کا حق ضائع نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق یاد دلا دیا جائے گا۔ عقیدے کے مطابق گناہ 3 قسم کے ہیں، جیسے شیخ محترم نے ابھی کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا وہ گناہ، ایسا گناہ
جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کبھی معاف نہ کرے گا. اگر آپ نے توبہ نہ کی تو پھر جنت نہیں. وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک اللہ کبھی معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے. وہ جنت میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے حرام قرار دی ہے جنت اس کے لیے. اللہ نے جنت حرام قرار دی ہے. شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. بلکہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے سمجھایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے تک نہیں کھولے جاتے. یعنی ان کی روح اٹھائی جاتی ہے، بدروح ہونے کی وجہ سے وہیں سے پھینک دی جاتی ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. اللہ نے مثال دی جب تک کہ سوئی بولتے نا، سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے. ارے دھاگا داخل نہیں ہوتا، دھاگا داخل نہیں ہوتا. اونٹ کیسے داخل ہو؟ اونٹ کا ایک بال داخل نہیں ہوتا. اونٹ کیسے داخل ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے. شرک ایسا گناہ ہے میرے پیارے، اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتے. دوسرا وہ گناہ جو اللہ کی مشیت پر منحصر ہے کہ بعض وہ گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کرے اور اس نے توبہ کر لی، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. اگر کسی کا حق ناحق لے لیا ہے، کسی کے ظلم کیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا پیسہ اٹھا لیا، کسی کی چادر اٹھا لی، حتیٰ کہ مسجد کا جگ تک اٹھا کر لے کر گیا، تو جب تک وہ جگ نہیں لوٹاتا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا. لوٹائے، ہر چیز کو اس کی طرف لوٹائے. اگر ایک بالش، ایک گز زمین تم نے بڑھ کر لے لی اور دیوار تو کیا گھر سارا کھڑا کر دیا، اللہ کی قسم دیوار توڑ کر اس کا حق دے دو، ورنہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. معاف نہیں کرے گا. سوچو کہ اتنی بڑی بلڈنگ تمہارے گردن پر لا دی جائے گی، اس وقت جب تم روشنی کے محتاج ہوگے، مدد کے محتاج ہوگے، پل صراط کا موقع ہوگا، پار کرنا چاہو گے اور سر پر گردن پر بوجھ ہوگا. کیسے لے کر پار کرو گے؟ کیسے پار کرو گے؟ اس دن کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو آج ظلم سے بچو، ظلم سے بچو. ظلم چھوڑے گا نہیں پیچھا. ظلم تمہارے ساتھ جائے گا، قبر میں بھی جائے گا، محشر میں بھی جائے گا، پل صراط پر بھی جائے گا اور تمہیں جہنم کی گہرائی میں ڈھکیل کر چھوڑے گا. اللہ اکبر. دوسرا گناہ وہ ہے جو اللہ کی مشیت پر ہے. یعنی اگر کوئی گناہ کیا کسی انسان نے، توبہ نہیں کیا، مطلب مثال کے طور پر جھوٹ بولا. جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، عادت ہو گئی ہے ہمیں جھوٹ کی. عادت نہیں، عادت ہو گئی. کیسے؟ کہاں ہو بھائی؟ بس پہنچ گیا میں، ابھی وہ نکلا ہی نہیں ہوتا. ابھی 5 منٹ میں آپ کے پاس ہوں میں. بھائی پیسہ آپ نے لیا تھا 8 دن کے لیے، کہاں ہے؟ بولے بس مل جائے گا آپ کو، اور وہ ملتا کب ہے پتہ نہیں. جھوٹ عام سی مصیبت ہو گئی ہے. جھوٹ کے علاوہ دھوکہ، خیانت، یہ سارے کبیرہ گناہ. انسان گناہوں کا ڈاکو بن گیا ہے، ڈاکو بن گیا ہے. پہلے کے لوگ، نیک لوگ گناہ کرتے تو اللہ سے ڈرتے تھے. انہیں اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے میری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. آج ہم گناہوں کو سب کے سامنے دھڑلے سے کرتے ہیں اور پیشن سمجھ کر کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں نہ روک ہے، نہ ٹوک ہے، نہ مروت ہے، نہ حیا ہے. اللہ المستعان. الغرض کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، اگر کسی نے بڑے گناہ کر دیے اور توبہ نہیں کی تو پھر یہ اللہ کی مشیت پر ہے. چاہے تو اللہ معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرمائے. ہم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن رب ذوالجلال تو بھی بڑا غفور الرحیم ہے. اور تجھ نے کہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ. اے اللہ تو توبہ کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے.
ہم گناہگاروں کو معاف فرما۔ تو اگر انسان نے توبہ نہیں کی، مر گیا، تو اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، لیکن ہم اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اگر بڑا گناہ کرنے والا، بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے، اپنی سزا کاٹے، اللہ نے سزا دی تو سزا کاٹنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں ایک ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا وہ قسم کی گناہ ہے، تیسرا گناہ وہ گناہ ہے جس میں دنیا میں بھی حساب دینا لازمی ہے اور آخرت میں بھی حساب دینا لازمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی گناہ ہے جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اللہ کے بندوں کے حقوق، رائٹس معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، چاہے بچپن میں، اپنی جوانی میں کیا ہو، اسے یاد ہو تو جائے توبہ کرے، معافی مانگے، معافی مانگے۔ اگر معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کے نام اعمال میں وہ چیز ہے اور اس کے ساتھ قیامت تک جائے گی۔ ہم گناہ کہاں یاد کرتے ہیں؟ نیکیاں یاد رہتی ہیں۔ مسجد کو 100 روپے دے کر آئے، وہ یاد رہے گا۔ گھر میں بیوی کو بھی بتائیں گے کہ بھئی آج میں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن گناہوں کا لٹیرا دن بھر گناہ کر کے آیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا حساب و کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے۔ حقوق العباد کی اہمیت کے تعلق سے اسلام نے بڑی توجہ دلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے، ابھی شیخ نے تجارت کے بارے میں بات کہی تھی کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی تجارتوں کو سدھارنا چاہیے۔ کون سدھارے؟ کون سدھارے؟ پیاز والا، کپڑے والا، فروٹ والا، کون سدھارے گا؟ سب کوئی لٹیرے بیٹھے ہیں، یہاں سب لٹیرے بیٹھے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا دوسرے کو لوٹیں گے آپ لوگ؟ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، شرم ہے ایسی کمائی پر جس نے مسلمانوں کا استغلال کیا اور مسلمانوں سے لوٹا ہے اس مال کو۔ شرم آتی ہے ایسے مال پہ۔ کیا کرے گا ایسے مال سے؟ کیا بنائے گا ایسے مال سے جو تو نے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو لوٹا ہے؟ لٹیرا نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ سے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دیتے تھے رمضان میں۔ امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث دیتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو درس حدیث چھوڑتے، صرف قرآن کے لیے لگ جاتے، اللہ کی عبادت پر لگ جاتے، صرف قرآن پڑھتے، صرف قرآن پڑھتے، صرف قرآن پڑھتے۔ قرآن پڑھنے کی بات تو نہ کرو۔ قرآن پڑھیں گے آپ لوگ؟ کتنے بار ختم کریں گے؟ ہے جواب؟ ہے جواب؟ نہیں ہے۔ کوئی پلاننگ نہیں، پلاننگ نہیں ہے آپ کے پاس۔ رمضان آ رہا ہے، پلاننگ نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں بتاتا ہوں، ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو اپنی بیٹی کی شادی میں چمچی میں سجا کر دیتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ کیسے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو کسی عالم سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ دیجیے۔ ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ جب دکان یا مکان بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھ دیجیے۔ ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ عزت کیا دیتے ہیں؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو دم کر کے دے دیجیے، یہی عزت دیتے ہیں۔ اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قرآن کو چاہنے والے ہیں۔ بڑی عزت ہے ہمارے دلوں میں، بڑی عزت ہے نا دلوں میں۔ اگر کسی نے کہہ دیا 26 آیتیں نکال دو تو تمہارے پرخچے اڑ گئے، تمہیں لگا کہ کسی نے توہین کر دی۔ ارے پیارے، تو خود بے عزتی کر رہا ہے قرآن کی، تو خود توہین کر رہا ہے قرآن کی۔ تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے پر تیرے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو جنوں سے بھی زیادہ بدتر ہے تو، جنہوں نے قرآن سنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ پتھر کو اگر قرآن سنا جائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہل جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے کان میں ایک آیت پڑھی، کیونکہ وہ شیطان مس جن کا شکار ہو گئے تھے، تو اللہ نے انہیں شفا دے دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کون سی آیت ان کے کان میں پڑھی تھی، کون سی آیت پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا میں سورۃ المومنون کی وہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیتیں میں نے پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم، اگر یہ آیتیں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہاڑ پر پڑی جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے قرآن کا، لیکن ہم پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ ہمیں قرآن تیلگو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، کنڑا میں چاہیے، قرآن اردو میں چاہیے. قرآن اپنی زبان میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے ذرا سی توہین کر دی، ذرا سی نہیں، بڑی بدتمیزی کی اس نے، تو ہمارے ہوش اڑ گئے. توہین توہین توہین. ارے پیارے تو خود توہین کرتا ہے لیکن تجھے شرم نہیں آتی. کیوں؟ کہ تو سمجھتا ہے کہ قرآن تیری آتھری ہے، قرآن تیرا ہے، تو جو چاہے کرے لیکن دوسرا نہ کرے. جیسے ہم بچوں کو گھر میں مارتے ہیں، کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے، میرے بچے کو تم کیسے مارتے ہو؟ وہی ہے میرے پیارے. جاؤ آج قرآن اٹھا کر دیکھو اپنے گھر میں، قرآن اٹھا کر دیکھو اپنے گھر میں. تمہارے گھر کے قرآن پہ دھول پڑی ہے تمہارے گھر کے قرآن پر. اور جب کوئی دوسرا انگلی اٹھاتا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. جاؤ بیٹی کے گھر میں دیکھو، جس چمچی میں تم نے قرآن بند کر کے دیا تھا 12 سال 15 سال ہو گئے، وہ چمچی ابھی تک کھلی نہیں ہے. تم ہو قوم جو قرآن کی پاسبان ہو یا تم قرآن کی توہین کرنے والی قوم ہو؟ رمضان آ رہا ہے، جاگو، ہٹاؤ غبار اپنے دلوں کی، پڑھو قرآن مجید کو، پلان کرو کم از کم ایک ادنا مسلمان 3 مرتبہ قرآن ختم کرے. اگر صحیح معنوں میں ایمان والا ہے تو کم از کم 5 بار قرآن ختم کرے. اگر تم سچی مومنہ ہو، اللہ کی قسم کم از کم 7 بار قرآن مجید ختم کرو. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ 3 بار تو کم سے کم قرآن ختم کرنا ہے، یہ وعدہ کریں. کیونکہ پچھلا رمضان ہم نے نہیں پایا، اب کی بار انشاءاللہ مسجدیں کھلی ہیں. اللہ آباد کرے، اللہ آباد رکھے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، توبہ کرو. جن کا حق مارا ہے حق لوٹاؤ، ورنہ کل اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تم چاہو گے کہ دنیا کی ساری دولت فدیے میں دے دو، تب بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو تیسرا گناہ، آئیے اسلام نے کہا، تجارت کی بات میں نے کہی، اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. بربادی ہے، بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کر بیچتے ہیں. کیا وہ بے خوف ہیں اس دن سے جب اللہ سب کو جمع کرے گا، جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا؟ کیا اس دن سے وہ بے خوف ہیں؟ اگر نڈر ہیں، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کی تدبیر سے بے خوف ایک نقصان اٹھانے والا ایک ظالم ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے ڈر سے ڈرو اللہ سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آنکھوں کو لبھاتی ضرور ہیں لیکن نامہ اعمال میں مصیبت بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1610 1610. اروا بنت اویس نامی ایک عورت تھی. کیا نام تھا؟ اروا بنت اویس. اروا بنت اویس نامی ایک عورت تھی. اس عورت نے بنو امیہ کے خلیفہ کے پاس جا کر اپنا مقدمہ دائر کیا، اپنا فیصلہ دائر کیا کہ سعید بن زید، جانتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ وارضہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک،
سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین مار لی ہے، ہڑپ لی ہے، میری زمین ہڑپ لی ہے۔ مروان نے بلایا، بلاؤ سعید بن زید کو رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بلایا گیا، پوچھا کہ یہ عروہ بنت اویس تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے کہ تم نے زمین ہڑپی ہے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم کروں گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم شبرا من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 ارض، جو زمین ایک بالش بھی اس دنیا میں ہڑپے گا، ایک اسکوائر فٹ بھی ہڑپے گا، ایک گز بھی ہڑپے گا، کل قیامت کے دن 70 گنا زمین اس کے گردن میں ڈال دی جائے گی۔ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں کسی کی زمین ہڑپوں گا؟ تو مروان بن حکم نے کہا آپ جا سکتے ہیں، میں آپ سے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں پوچھ سکتا، آپ سے اس سے بڑی اور کوئی حجت نہیں مانگ سکتا، دلیل نہیں چاہیے مجھے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی اس کو، عروہ بنت اویس کو بد دعا دی، کہا اللہم اعمی بصرہا، اے اللہ تو اسے اندھی بنا دے، اسے اندھی بنا دے، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي أَرْضِهَا، اور اس کی لاش اسی کے گھر میں دفنا دے۔ مظلوم کی دعا میں کوئی آڑ نہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے سن لی، اللہ نے اسے لمبی عمر دی عروہ بنت اویس کو، اور وہ اندھی ہو کر گلیوں میں دیواروں کو ٹٹولتے پھرتی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ نے سعید بن زید کی دوسری دعا قبول کی رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس عروہ بنت اویس کو اسی کے گھر میں اسی کے کنویں میں گرایا اور وہیں اسے دفنا دیا۔ یاد رکھو مظلوم کی دعا میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ دنیا کی زمین، یہ مال، یہ ہیچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی قسم، کیا کرو گے اس کو جمع کر کے؟ تمہارے بیٹے تمہارے نام سے خرچ نہیں کریں گے، اپنی جائیداد وہ بنائیں گے۔ بھروسہ ہے اللہ پر تو چھوڑ دو یہ ساری زمینیں، چھوڑ دو یہ ظلم، دے دو، لوٹا دو۔ اللہ بڑا دینے والا ہے۔ من ترک للہ خیرا عوضہ اللہ، اگر کوئی اللہ کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر اسے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھو مظلوم کی دعا میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت مظلوم کی دعا میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور اللہ مظلوم کی دعا ضرور سنتے ہیں۔ لہذا مظلوم کی دعا سے بچو۔ واتقِ دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان اس کی دعا میں کوئی آڑ نہیں، سیدھے پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، خیبر کی لڑائی ہوئی تو بہت زیادہ سونا چاندی نہیں ملا، خیبر میں مال مویشی ملے، باغات ملے، بہت سارے کھجور کے باغ ملے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا، غلام، جس کو ملعم کہا جاتا تھا۔ اسے بنو ذباب کے کسی شخص نے ہدیے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اچانک اس لڑائی کے بعد جب نکلے، ایک انجانا تیر آیا، انجانا تیر، پتہ نہیں کس نے مارا، اور سیدھے آ کر کے اس کے لگا اور اس کی جان نکل گئی۔ لوگوں نے کہا مبارک ہے، یہ مبارک ہے کہ شہید ہے یہ، اللہ اکبر، اس کی جان تو اللہ کے راہ میں نکلی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جنت میں جانے سے وہ چادر اسے روک رہی ہے، جنت میں جانے سے وہ چادر اسے روک رہی ہے جو خیبر کے میدان میں ملی تھی اور اس نے چھپا لیا تھا، اور وہ چادر اسے جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ یہ ایک چادر جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا ہوگا زمینوں کا،
کیا ہوگا مال کا، کیا ہوگا حقوق کا، اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4934 4934، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانے سے آڑ بن گئی ہے، لہذا دھوکہ مت دے۔ دھوکہ اگر دیں تو کل دھوکہ ضرور آئے گا اور جھنڈے کی شکل میں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چادر نے اسے روک لیا ہے۔ اچانک کوئی آدمی آیا اور اس نے اپنی جوتی کا تسمہ، جسے ہم لیس بولتے ہیں، جوتا جس سے باندھتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، وہ لا کر کے دے دیا کہ میں نے یہ اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکانی من نار، جہنم کے 2 تسمے تم نے لے لیے تھے۔ اللہ اکبر، آگ کے تسمے تم نے لے لیے تھے۔ کیا کوئی ویلیو ہے دھاگے کی؟ وہ جو جوتے میں پہنا جاتا ہے اس دھاگے کی ویلیو ہے؟ تو پھر ان چیزوں کا کیا ہوگا جو آپ نے جانتے بوجھتے ہڑپا ہے۔ اللہ مستعان۔ اس لیے کوشش کرو کہ جب کوئی گناہ ہو جائے معافی کی عادت ڈال لو، معافی کی، توبہ کی عادت ڈال لو، ایسی توبہ کہ تم نے گناہ کیا تو نیند تمہیں نہ آئے، بستر پر جاؤ تو یہ سر تکیے پہ نہ سمائے، ڈر ہو کہ کہیں قبر میں نہ چلا جاؤ، مر نہ جاؤں میں اور وہ ظلم میرے ساتھ رہ جائے، بے چینی ہو، نیند اڑ جائے، دل مضطرب ہو جائے، اور اٹھ کر رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات جاؤ اس کا حق ادا کر کے آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس اکھڑ جائے اور وہ ظلم تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ اللہ المستعان۔ توبہ کی عادت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عام سی عادت ہے، کب کسی کو کرائے پر لیتے ہیں یا کرائے پر کوئی چیز دیتے ہیں یا کسی کو کام پر لگاتے ہیں، لیبرز کو، یا آفس میں، یہ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں نے اجرت نہیں دی۔ سنیے، اگر کوئی انسان کسی کو کام پر لگاتا ہے اور اس کی مزدوری نہیں دیتا، کل اللہ رب العزت اس کے خلاف وکالت اللہ کرے گی، اللہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قال اللہ ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ، 3 لوگ جن کے لیے مد مقابل لڑنے کے لیے اللہ رب العزت کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يوفي اجرہ، وہ آدمی جس نے مزدوری کروائی، پورا کام کروایا لیکن اجرت نہیں دی۔ یہ عام سی بات ہے، یہ عام سا ہے کہ کام کروائے جاتے ہیں لیکن اجرت نہیں دیتے، یا بھول جاتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں۔ خبردار، کل اللہ رب العزت تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ المستعان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، مسجد کے صدر، متولی، فلا ڈکا فلا، حاجی معتمر، بڑے بڑے نام ہیں، لگتا ہے کہ بہت نیکوکار ہیں، زندگی بھر نیکیاں کی ہیں، اور خواتین میں بھی بعض عورتیں مہمان نوازی میں مثال ہیں، نیکوکاری میں مثال ہیں، صدقات و خیرات میں مثال ہیں، عبادتوں میں مثالی خاتون ہوتی ہیں، لیکن جب موت قریب آتی ہے تو آخری وقت میں اپنے مال میں، دوسروں کے مال میں نہیں، اپنے مال میں میراث تقسیم کرنے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ جس بچے کو کسی کو زیادہ دے دیا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کچھ اور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان الرجل لیعمل او المرأة بطاعت اللہ 60 سنہ، کبھی کوئی مرد یا کوئی عورت اللہ کی اطاعت میں 60 سال گزارتے ہیں۔ کتنے سال؟ 60 سال، پوری عمر 60 سال گزارتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، تو وصیت لکھتے ہیں اپنے مال میں، تو اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے 2 لوگوں کے لیے زندگی بھر کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، اللہ ان پر جہنم لکھ دیتا ہے۔ فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارُ،
لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارے. مال آپ کا ہے, مال مانے کا آپ کا ہے, لیکن مرنے سے پہلے وارثین کو ڈنڈی مار دیا آپ نے تو جہنم آپ کے لیے لکھ دی گئی. بات کو چھوٹی کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابی داؤد ترمذی کی یہ روایت ہے جو حسن صحیح ہے. اس کے بعد کی جو روایت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 2449 2449. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ظلم ہے تو اس دنیا میں کھول کر چھوڑ دو, اسے حل کر دو, حل کر دو, چاہے تمہاری ساری دولت چلی جائے فرق نہیں پڑتا, لیکن مر کر جاؤ اور کوئی کہے کہ میرا مال ہڑپ کر چلا گیا, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. یا کوئی کہے کہ یہ اچھا سب کے ساتھ تھا لیکن میرے ساتھ ظالم تھا, یاد رکھو یہ بہت بری بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأحد من عرض او من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون له دينار ولا درهم. اگر کسی نے ظلم کیا ہے, کسی بھی پر ذرا برابر بھی ظلم کیا ہو, چاہے وہ ظلم عزت و آبرو کا ہی کیوں نہ ہو, عزت و آبرو کا ظلم, گالی دی ہو, تکلیف دی ہو, غیبت کی ہو, کچھ بھی کیا ہو, عزت کی دھجیاں اڑائی ہو, بے عزت کیا ہو, یا مال میں ہو, تو آج ہی اس سے حلال ہو جائے, جائے توبہ کرے, معافی مانگ لے. کل قیامت کے دن معافی نہیں مانگ سکتا, ورنہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کر بانٹ دے گا. جانتے ہیں تدرون من المفلس والی روایت, اٹھا کر بانٹ دے گا. ختم ہو گئی نیکیاں تو گناہ دوسروں کے اس پر تھوپ دیے جائیں گے. ظلم مت لے کر مت جائیے, بڑے نیک ہو صحیح, لیکن یہ ظلم تمہاری بہت ساری نیکیاں کھا جاتا ہے. الغرض حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں, اللہ معاف نہیں کرتے ہیں. لہذا اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے انسان کو اپنے حقوق معاف کروانا ہے, حقوق ادا کرنے ہیں, رائٹس ادا کرنے ہیں. تو لہذا حق تلفی کے تدارک کے لیے کیا کیا جائے, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے, تدارک ہوتا ہے, تو کیسے حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے ہو, کیسے اس کو سنبھالا جائے اور پھر اس حقوق کی ادائی کی جائے. سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ ظلم قیامت کے دن کافی ظلمات بن کر آئے گا, کافی ظلم یعنی کافی گناہ بڑھ کر آئے گا. اور مومن کل قیامت کے دن روشنی کا حاجت مند ہوتا ہے, قبر کے اندر بھی اور محشر کے اندر بھی, اور پھر پل صراط کے موقع پر بھی روشنی کا محتاج ہوتا ہے. اور اس وقت یہ ظلم اس کے لیے تاریکی بن جائے گا, اندھیرا بن جائے گا. یاد رکھے کہ ظلم ظلمات ہے, اور قیامت کے دن اللہ رب العزت بدلہ لے کر ہی چھوڑے گا. نمبر 2, بندہ یہ یاد رکھے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی دے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. بعض فساد اور ظلم کی وجہ سے اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. مرنے سے پہلے انسان اپنی کرنی بھرنی دیکھ لیتا ہے. نمبر 3, قیامت کے دن یہ حقوق العباد سب سے زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھائے جائیں گے. جیسے کچھ لوگوں کی نیکیاں ہائی لائٹ ہوں گی, مؤذن ہے, اذان دیتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی گردن لمبی کر کے بتائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طرح اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم کا جھنڈا سب سے اوپر رہے گا. اللہ اگر بکریوں میں ظلم کیا ہے تو بکریاں اس کے گردن پر ہوں گی اور چیخ رہی ہوں گی. اگر گائے ہے تو گائے اس کے گردن پر ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, اور پکار کر کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا ہے. لہذا ظلم کا جھنڈا اوپر ہوگا. نمبر 4, انسان یاد رکھے کہ جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے. جو جرم کرو گے اسی کے مطابق سزا ملے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد میں رشتہ جو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا, جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے کاٹ کر رکھ دے گا. الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. دیکھا گیا لوگوں کو کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں.
اگر دو گھروں میں شادی ہو گئی ہے تو جا کر کے بیکار کی فساد کی باتیں کہنا، دو گھروں میں لڑانا یا ساس بہو کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا مزے آتے ہیں انہیں. یاد رکھو ایسے کرنے والوں، اللہ تمہیں بھی کاٹ کاٹ کر رکھے گا. تمہاری اولاد کٹ جائے گی، تمہاری اولاد تم سے نفرت کرنے لگے گی، لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے، کیونکہ رشتہ داری جوڑنے والے کو اللہ جوڑتا ہے اور توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ توڑتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے، نیت یہ ہے کہ ادا کرے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. اگر لوگوں سے مال اس لیے لیتا ہے کہ بزنس کے نام پہ مال لوں اور ہڑپ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، یورپ چلا جاؤں، گلف چلا جاؤں، یاد رکھو اللہ تمہیں بھی برباد کر کے چھوڑے گا. ایسی نیت کرنے والے کو اللہ برباد کرتا ہے. من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. اگر لوگوں کا مال اس لیے جمع کرتا ہے چیٹی کے نام پہ، سنگے کے نام پہ، بزنس کے نام پہ، یا پھر کچھ اور نام پہ لوگوں کا مال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا بینیفٹ دوں گا، اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے اللہ برباد کر کے چھوڑے گا، عبرت بنا دے گا، دنیا میں بھی عبرت بنائے گا، آخرت میں بھی بنائے گا. اور تیسری چیز، جو لوگوں کی عزت و آبرو کے پیچھے لگے رہتے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. یاد رکھو ومن تتبع عورات المسلمین تتبع اللہ عوراته ومن تتبع اللہ عوراته فضحه اللہ. جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے پڑے گا رسوا کر کے ہی چھوڑے گا، ایسے نہیں چھوڑے گا اللہ. فضحه اللہ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں رسوائی سے بچائے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب برحق ہے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی آ سکتا ہے. قبر کے عذاب سے ڈرے، قبر کے عذاب سے ڈرے. قبر اچھوں کو نہیں چھوڑتی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے موت کی خبر سے عرش الہی حرکت میں آ گیا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی، جن کے فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں پر اللہ نے بھی ایسا فیصلہ کیا ہے. جب انہیں دفنایا گیا بقی میں، قبرستان بقی میں دفنایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رہے ہیں آپ، کیا آپ سن رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قبر کسی انسان کو چھوڑ دیتی تو سعد بن معاذ کو چھوڑ دیتی، لیکن قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے، جسے سینے کی ہڈیاں ایک جانب سے دوسری جانب، اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ جاتے تو سعد بن معاذ بچ جاتے. اللہ نے میری دعا سے ان کی قبر کو کشادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. مجھے اور آپ کے لیے دعا کون کرے گا؟ ہمارے بچے تو قبرستان آتے ہی نہیں ہیں. یہ قوم ہے جو قبروں کو چھوڑتی نہیں ہے، اور یہ قوم وہ ہے جو قبروں کے پاس جاتی ہی نہیں ہے تاکہ موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. غافل ہیں ہم، غافل ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، ہمیں قبروں کی یاد، آخرت کی یاد نہیں آتی. یاد کرو قبروں کو، جاؤ دیکھو. میں آپ سب سے مردوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کبھی موقع ملے تو کھدی ہوئی قبر میں 15 سیکنڈ لیٹ کر کے دیکھو. 15 سیکنڈ، 10 سیکنڈ لیٹ کر دیکھو. کوئی سامنے نہ ہو، کوئی سامنے نہ ہو. اللہ کی قسم 6 مہینے تمہیں بستر پر نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے. کوئی بچے گا اس سے؟ کوئی نہیں بچے گا اس سے. لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو. قبریں انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تم نے ہی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو دفنایا، اپنے محلے کے لوگوں کو دفنایا. تمہاری بھی باری آئے گی، تمہیں بھی دفنایا جائے گا. لہذا ظلم مت کرو، حق ادا کرو. ذرا سے بھی اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے کسی کو تکلیف مت دو. اور یاد رکھیے
کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہذا اگر دھوکہ پسند کرو گے اپنے بھائی کے لیے تو دھوکہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان، جس کی عزت و آبرو سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لہذا ہم یہاں انسان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اسلام انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے حق کی بات کرتا ہے. انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے حق کی بات کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کے حقوق بتاتا ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اللہ رب العزت نے حمل کے تعلق سے بھی کہا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو خرچ کرو ان پر. وہ بچے کا حق ہے جو پیٹ میں، وہ بچے کا حق ہے جو پیٹ میں ہے. اسلام اس کی اہمیت تک بتاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حذیل قبیلے کی 2 عورتیں لڑ پڑیں. ایک عورت نے دوسرے عورت کو پتھر سے مارا جس سے وہ مر گئی، اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مارا ہے اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، یا کہ دیت لی جائے گی. رہی بات بچے کا حق بھی نہیں چھوڑا جائے گا. بچے کے بدلے میں، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے بدلے میں ایک غلام دینا پڑے گا. اسلام دنیا میں آنے سے پہلے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے. ہیومینٹی اسلام کے اندر ہے، مشہور ہے اسلام. ارے انسانوں کی بات کرتے ہیں، اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی محفوظ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جانور سے ہو جسے ہم گدھا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی نے اس کے چہرے کو داغ دیا تھا، مطلب آگ جلا کر کے نشان بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسمہ. اللہ لعنت بھیجے اس شخص پر جس نے گدھے کو داغا ہے، جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے. اسلام جانور کے حقوق کی تک حفاظت کرتا ہے. مشہور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی باغیچے میں گئے تو وہاں اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے اس کا مالک، کون ہے، بلاؤ. انصار کا ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا صحیح سے نہیں دیتے ہو. اللہ سے ڈرو. جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے. اسلام نے انسانوں کے حقوق تو کیا، جانوروں کے حقوق بھی، بلکہ اگر کوئی مر جائے چاہے وہ جانور ہو، اس کے رائٹس کی حفاظت کی اسلام نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیا. اگر کسی قبر میں کسی انسان کی ہڈی توڑتے ہو قبر کھودتے ہوئے، گویا کہ تم نے ایک زندہ انسان کی ہڈی توڑی ہے. اسلام حقوق کی حفاظت کرتا ہے. ہم وہ اسلام کے ماننے والے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں حقوق کی حفاظت کریں، رائٹس کی حفاظت کریں. یہ دنیا ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. یہ اکڑ، یہ دھوکہ، یہ خیانت، یہ سب ختم ہو جائے گی. ہر جوان بوڑھا ہوگا، ہر بوڑھا مردہ ہوگا، ہر مردہ اللہ کے پاس اٹھایا جائے گا. اس دن سے ڈرو جس دن حساب دینا، اور اس دن اللہ کے حساب سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری سانس نکلے گی، تم نہاؤ گے نہیں نہلایا جائے گا، تم نہاؤ گے نہیں نہلایا جائے گا، نماز پڑھو گے نہیں تمہاری پڑھائی جائے گی، تم پہنو گے نہیں تمہیں کفن پہنایا جائے گا، تم اٹھو گے نہیں تمہیں لٹایا جائے گا، تم قبر میں داخل نہ ہونا چاہو گے تمہیں داخل کروایا جائے گا، تم بے بس ہوگے تم پر مٹی ڈالی جائے گی. اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو. یاد رکھو ہر ایک کو قبر کے اندر جانا ہے. اس دن اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. اگر اس دن نور چاہیے، قبر میں کشادگی چاہیے،
ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر کسی کا بھی حق مارا ہے، اللہ کی قسم آج رات سونے سے پہلے وہ حق لوٹا دو، ورنہ بری ہیں ہم، اور اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسی دنیا میں سخت سبق بنائے، عبرت کا نشانہ بنا دے تمہیں، سارے لوگوں کے سامنے تم عبرت بن کر بنو۔ اللہ رب العزت ظلم سے بچائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً میں جذباتی ہو گیا تھا، کچھ باتیں شاید میں نے زیادہ کہہ دی ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں جانتا، یہاں پر کسی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن یہ موضوع مجھے دیا گیا، لہذا میں نے جذباتی ہو کر کچھ باتیں کہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں سے بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والا بنائے۔ رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، توبہ کریں گے تو عبادتوں کی توفیق ہوگی۔ سب سے بہتر استغفار ہے، استغفر اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کی عادت کر لیں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی عادت کر لیں۔ میں اللہ کا عاجز بندہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشحالی لائے گا، اتنی آسانیاں لائے گا، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ استغفار کرو، استغفار کرو، یہ استغفار تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ رب غفار ہے، غفور ہے، الرحیم ہے، التواب ہے۔ وہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، کہہ دو کہ مایوس نہ ہو، آؤ توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ اے اللہ، اے غفور رحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں قرض دار ہیں ان کے قرضوں میں آسانی عطا فرما، انہیں قرض لوٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں سود خوری میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ اس دلدل سے انہیں نکال دے۔ اے اللہ، ہم میں جو تجارتوں میں پریشان ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمین۔ اے اللہ، جو ہم میں کوئی بھی حاجت مند ہو، جائز حاجت رکھتا ہو، اے اللہ تو اس کی حاجت کو پوری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اخیر میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ میرے اور آپ کے میزان حسنات میں یہ کلمات بنائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ثانیاً میں رائے دور کی جمعیت اور جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے آ کر کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا۔ اللہ ان کی اس نیکی کو ضائع نہ فرمائے، قیامت کے دن ان کے چہروں کو اللہ رب العزت روشن فرمائے، ان کے میزان حسنات میں سے بنائے۔ نمبر 3، جامع محمدیہ عربیہ رائے کے ذمہ داروں کا، ان میں سے جو جمعیت کے ذمہ دار بھی ہیں، اور میرے ساتھی، میرے چھوٹے بھائی، اساتذہ اکرام کا، اللہ رب العزت آپ کی ہر نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر معاملے کو آسان فرمائے، جنت میں ہمیں ایک ساتھ اکٹھا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب بھائیوں کا اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے کافی دیر سے میری باتیں سنی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ سننا قبول فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے ہمیں جمع فرمایا ہے، جنت الفردوس میں بھی ہمیں بغیر حساب و عذاب کے ایسے ہی جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔